بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. غضنفر ہاشمی حاضر ہے. پروگرام ہے اوپن مائنڈز. ناظرین, پاکستان میں سول ملٹری ریلیشنز ایک اہم ٹاپک رہا ہے. ہر دور میں کچھ نہ کچھ ایسا ہوتا ہے, کچھ حالات ایسے پیدا ہوتے ہیں جس سے سول ملٹری ریلیشنز میں تناؤ کی کیفیت رہتی ہے, اور خاص طور پر جب نواز شریف کی حکومت آتی ہے, پاکستان مسلم لیگ نون کی, تو اس وقت یہ صورتحال زیادہ سامنے آتی ہے. نواز شریف صاحب اچھے آدمی ہیں, 3 دفعہ وہ وزیر اعظم بن چکے ہیں اس ملک میں, سیاست سے انسان سیکھتا بھی ہے, لیکن سام ہاؤ کچھ نہ کچھ ایسے ہوتا ہے کہ جس سے تناؤ کی کیفیت ہو جاتی ہے, کوئی نہ کوئی واقعہ ایسا ہو جاتا ہے. تو آج ہم اس پہ سوچیں گے کہ آخر اس دفعہ کیا ہوا. پہلے تو ہمارے سامنے تھا جو کچھ ہوا, اور اس کے نتیجے میں ہم نے مشرف صاحب کو اتنا عرصہ بھگتا, لیکن اس کے بعد اب جب کہ ایک 5 سال حکومت کر کے گئی پیپلز پارٹی کی, اس کے بعد پھر انتخابات ہوئے اور مینڈیٹ ملا جناب نواز شریف کو, اور 1 سال ہو گیا, اس کے بعد پھر حالات ویسے نظر آتے رہے. تو آج ہم گفتگو کریں گے اس پہ اوپن مائنڈز میں. طاہر جاوید صاحب ممتاز تجزیہ نگار ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت شکریہ آپ کا. مہربانی. یہ کیا ہوتا ہے, یعنی جب بھی نواز شریف صاحب آتے ہیں کچھ نہ کچھ ایسے ہوتا ہے کہ فوج جو ہے وہ ناراض ہو جاتی ہے. فوج کا واقعی آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ ناراض ہوتی بھی ہے. میرے خیال میں اس کو اگر ناراض ہوتی ہے یا وہ قبول نہیں کرتی؟ قبول تو کرتی ہے فوج میرے خیال میں. اگر قبول نہیں کرے تو پھر انٹری میں بھی تو معاملے کریٹ کیے جا سکتے ہیں نا, اور وہ بڑا آسان ہوتا ہے کہ آپ کبھی جب آپ الیکشن میں پہلے سے کوئی ڈسٹربنس کر دیں, اور فوج کے لیے ناممکن تھوڑی ہے کہ رزلٹس کے معاملے میں کیا وہ کرتی ہے؟ میرا نہیں خیال کہ اگر کرتی نہ چاہتی نواز شریف کو گورنمنٹ میں آنے سے روکنا چاہتی تو کوئی نہ کوئی رول تو پلے کر سکتے تھے نا وہ. ٹھیک ہے, تو وہ ہوا نہیں ہے. اچھا, تو یہ فیئر الیکشن کی صورت میں میرا خیال ہے کہ نواز شریف صاحب پاور میں آئے ہیں. آنے کے بعد انہوں نے اوپن مائنڈیڈ ان کو ایکسیپٹ بھی کیا ہے. لیکن وہ بات آپ کی صحیح ہے کہ ہر دفعہ کچھ نہ کچھ معاملہ ہو جاتا ہے. اب اس کو آپ کو اس چیز کو دیکھنا پڑے گا جا کر کے آل دا وے بیک کہ یہ فوج کے ساتھ ہماری, خاص طور پہ ہماری فوج کے ساتھ ہوا کیا ہے. اچھا, پاکستان بنا, پاکستان بننے کے بعد جو قائد اعظم ارلی ڈیتھ ہوگی, میں بڑا مختصر سا اس کو لے کر کے چلوں گا. نااہل ترین لوگ رائٹ آفٹر قائد اعظم وہ مسلط ہو گئے. ٹھیک ہے, جن کو یعنی عقل کی کمی کا لیول یہ تھا کہ اس سے زیادہ عقل کی کمی ہو نہیں سکتی. ٹھیک ہے. اسکندر مرزا صاحب جو میرا خیال کا ایسا کریکٹر تھا, جنہوں یہ فوج کو دے کے جانے والا تحفہ اسکندر مرزا کا ہے. ٹھیک ہے. انہوں نے اس وقت کے CNC کو وزارت دفاع دے دی. ٹھیک ہے. یہ ایوب خان صاحب, ایوب صاحب جب میٹنگز میں جا کر کے بیٹھ رہے ہیں, اور وردی میں بیٹھتے تھے, تو ان کو اپنی پاور کا اندازہ ہوا کہ یار میرے پاس تو بڑی ایوری باڈی از لوکنگ ایٹ می. تو پھر انہوں نے اس پاور کو یوز کیا. اب یہ جو وہاں سے چلا ہے معاملہ, فوج کو اپنی جو اصل ہائر کیا, دیکھو یہ کہانی تو یہی ہوگی نا کہ ایک بندے کو سیاستدانوں نے ہائر کیا. میں مثال اس کی دوں گا کہ ایک بندے کو آپ گھر پہ چوکیدار کے لیے ہائر کرتے ہو, ٹرین چوکیدار نا, باقاعدہ مسلح ٹرین چوکیدار, اور اس کو بعد میں پتہ چلتا ہے کہ یار ڈرائنگ روم جو اندر نا اس پہ میں قبضہ کر لوں, جو اندر والا جو مالک ہے گھر کا, اس کو میں اس سے پچھلے روم میں دھکا دے کر, چھوٹا سا جو کلازٹ کپڑے ٹانگنے والی, اس میں دھکا دے دوں, وہ اس میں تو ادھر ہی رہے گا, ادھر سے نہیں. یہ ڈرائنگ روم میرا ہو گیا آج کے بعد. یہ سینیریو آپ کو کیسا لگتا ہے؟ ٹھیک. تو معاملہ تو اگر دیکھا جائے تو یہ ہے, بات تو وہیں سے شروع, بات یہ ہے. اچھا, اب یہ وہاں سے شروع ہوئی, ان کو عادت پڑ گئی, ان کو وہ کبھی اقتدار کا ایک نشہ اپنی جگہ ہے, وہ تو بندہ ڈپریشن میں جاتا ہے جب اترتا ہے, آپ کے سامنے کی باتیں. تو یہ وہاں سے شروع ہوئی. اچھا, پھر یہ ہوا کہ جو سہروردی کو لے لیں, آپ چلتے چلے جائیں, لائنیں لگی ہوئی ہیں, چودھری محمد علی لے لیں, بوگرا لے لیں, سارے کے سارے یہ فوج کی طاقت کو ماننے والے لوگ تھے. ٹھیک ہے. اچھا, پہلی بات ہوئی ہے. دوسری بات, ان کی اپنی جو پاپولیرٹی جو تھی باہر عوام کے اندر وہ کم تھی, وہ نہ ہونے کے برابر تھی نا. جو پاپولر جو بندہ آیا وہ بھٹو تھا. صحیح. ٹھیک ہے. اور بھٹو کا کلیش آ کے ہوا, پھر ہوا آپ کے سامنے. پاپولر بندے کا کلیش ہوا. ٹھیک ہے. اچھا, اب وہاں سے آپ چلیں تو پھر وہ اس نے کانسیکوینس, یحییٰ خان آ گیا. اب دیکھیں یحییٰ خان نے کیا کیا, ملک 2 ٹکڑے ہو گئے. 2 ٹکڑے نہیں, وہ اس کو تو میں پچھلے لے لیتا ہوں نا, وہ تو ان پاپولر ٹائم کی بات. میں اور بات کر رہا ہوں کہ یحییٰ خان صاحب آئے, ان کے دور میں ملک 2 ٹکڑے ہوا. اس کے بعد ایک تھوڑے عرصے کے لیے بھٹو صاحب آ گئے. جی, ایک ان کو بھی قبول نہیں کیا 5 سال. درمیان میں نہیں, جب ٹکا خان CNC تھے تو اس ٹائم کے اندر قبول ہوا. اگر آپ دیکھو نا اس میں تو قبول ہوا, اور انہوں نے باقاعدہ بھٹو نے پاورفل گورنمنٹ
چلائی. اگر آپ ریئلائز کرو دیکھو صبح اٹھتے تھے تو چیف منسٹر بدل دیتے تھے, شام کو گورنر بدل دیتے تھے, تو یہ اقتدار بہترین انہوں نے چلایا. لیکن بعد میں پھر جب ضیاء الحق صاحب کو نیچے سے اٹھا کے لائے تھے 7ویں 8ویں نمبر سے, مسکین سا آدمی ڈھونڈ قبلہ ضیاء الحق, اور ایسے ہاتھ باندھتے تھے ان کے آگے. پھر وہ CNC جب بنے, ضیاء الحق نے تو خیر جب ان کا تختہ الٹ گیا تو ہاتھ سب بھی باندھے ہوئے تھے, تو بہرحال انہوں نے پھانسی بھی جھکتے ہوئے دے دی کہ یار میں دینا نہیں چاہتا ہوں, دعا پڑھ رہے دعا پڑھ. تو مطلب یہ سنا کہ وہ سارا دعا پڑھ یعنی نماز موسٹ ڈپلومیٹ آرمی چیف وہ تھا. صحیح ہے. اچھا اب پھر پاپولر گورنمنٹ جب آئی, دیکھیں جب بے نظیر بھی پاپولر لیڈر تھی تو اس نے بھی فوج کو مانا نہیں ہے پہلی دفعہ, اگر پہلے ٹائم پہ جب آئی ہے. پھر اس نے لرن کیا, میرا باپ بھی کیا, میں بھی کی, تو مجھے اس کو تو فوج نے چلنے نہیں دیا نا, IGI بنوا دی. بنوا دی نہیں, لیکن ابھی آخری دنوں میں جو یہ پھر اس کو تھا کہ یہ فوج کے بغیر میں نہیں چل سکتی. اچھا پہلا دور آئے نواز شریف کا. اچھا نواز شریف کی کہانی یہ کہ پہلا دور نواز شریف نے اگر کسی فوجی کو مانا ہے تو ضیاء الحق کو مانا ہے. دیکھا جنرل جیلانی نے ان کو, وہ تو خیر ایک نیا ٹاپک شروع ہو جائے گا, وہ تو بھٹو کو بھی اگر آپ دیکھیں وہ سارے کے سارے ایسے ہی آتے رہے ہیں. لیکن آنے کے بعد جب پاپولر ہو گیا, اب ایمانداری کی آپ مجھے دیکھیں, پاکستان کی پوری ہسٹری پکڑیں, جو نواز شریف کا دور 90s والا تھا اور الیکٹ ہو کے آئے, جو پاپولیرٹی کا جو عالم تھا پاکستان میں, اس طرح کا الیکشن جیت کے بھٹو بھی نہیں آیا, خاص طور پہ دوسری دفعہ بھٹو بھی نہیں آیا, بھٹو بھی آدھے حصے میں سے جیت کے آیا تھا پورے پاکستان سے اتنا ووٹ لینے کے بعد. میں ایک چیز بتاؤں, پاکستان کی فوج کے کسی بھی CNC کو جرت نہیں ہونی چاہیے تھی اس شخص کی طرف چھیڑنے کی جو اتنے ووٹ لے کے آیا ہو, اتنا پاپولر لیڈر ہو. ان کو تو نہیں ہونی چاہیے, لیکن اس کو کیوں ہو کہ خام خواہ چھیڑ چھاڑ. اچھا نہیں, اب مجھے بتا, یہ اتنے ووٹ آپ کو مل جائے نا تو آپ بھی پنگے لوگے, میں بھی پنگے لوں گا, کیونکہ یار اتنی دنیا میرے ساتھ ہے. یعنی پاکستان میں 2/3 میجورٹی کے ساتھ الیکٹ ہوئے تھے, یعنی کہنے کا مطلب کہنا مطلب کہ 70% ملک کی عوام میرے ساتھ ہے, تو کیا ہوگا. تو وہ ایک ویری نیچرل, یعنی صدر کو ہٹایا, چیف جسٹس کو ہٹا دیا, جنرل جہانگیر کرامت کو ہٹایا, بالکل ہٹایا. پھر آپ اس کے بعد رک جائیں. ہاں لیکن مجھے ایک چیز بتایا نا کہ وہ کس کا مینڈیٹ کس کا ہے, اسی کا, پھر ہے اسی کا, لیکن کوئی زیرک انسان ہونا چاہیے نا. ہاں اب ڈپلومیسی ٹھیک ہے نا, اپنے کام. اب یہاں پہ کمی ہے اس چیز کی, میرے خیال میں نواز شریف کے اندر ڈپلومیسی کی کمی ہے. لیکن نواز شریف صاحب اس کو دیکھتے ہیں کہ میں سیدھا آدمی ہوں, سادہ آدمی ہوں, وہ بات کرتا ہوں جو میرے کانوں کے کچے ہیں, میرے عقل میں جو کانوں کے کچے. میں اس کا مطلب اس کو کس طرح بولوں کہ لوگ دوسروں کی باتیں سن کے آگے کر لیتے ہیں, یعنی بات یقین کر لینا. اگر یہ بات ہو نا میرے بارے میں آپ سے کسی نے شہباز شریف کی بھی تو بات مان لینا, کیونکہ شہباز شریف تو ہمیشہ سے فوج کے ساتھ اچھے ریلیشن شپ میں, لیکن وہ نہیں, اس کی بھی نہیں مانتے. نواز شریف صاحب اسی کو بنا دیں. نواز شریف صاحب کا اپنا ایک سٹائل ہے کہ جی میں جو چیز کو اچھا سمجھتا ہوں, جس کو میں صحیح سمجھتا ہوں, میں اس کی بات کروں گا اور اوپن کروں گا. لیکن ہماری فوج اپنے آپ کو آل مائٹی سمجھتی ہے. اچھا, ہماری فوج سمجھتی ہے کہ اس کو تو کوئی بھی چھیڑ نہیں سکتا. یہ وہ یعنی ان کا ڈیوائن رائٹ ہے کہ وہ حکمران ہے. فوج اس طرح ہے نا کہ یہ فوج اپنے آپ کو پنڈ کا چودھری سمجھتی ہے, ٹھیک ہے. اور اگر کوئی الیکٹ ہو کے آ بھی گیا ہے نا تو وہ اس کو یہ سمجھتے کہ یہ کمیاں دا منڈا الیکشن لڑ کے آ گیا, کوئی نہیں, اوے ٹھیک ہے چل تو کر لا 4 دن, دیٹس اٹ. اوکے, دیٹس رانگ. ویسے بائی دا وے ہوا یہی تھا, یہی ہوا جب مشرف نے ٹیک اوور کیا اور بعد میں جب جماعت بنی, وہ کاف لیگ اور وہ تو ایسے ہی تھا نا. تو کیسی کہانیاں تھیں آپ کو پتہ ہی ہے. وہ تو ایسے ہی تھا, وہ تو بول بھی نہیں سکتے تھے. وہ تو یہ شیخ رشید اور یہ چودھری, میرا صدر بھی تو میرا چیف بھی تو, یاد ہے وہ ٹی وی پہ بھی آتے ہوتے تھے, یہ تو سب ایسے ہی مانتے تھے نا. کیسے وہ اس کے ساتھ بیٹھتے تھے. وہ یاد ہے آپ کو, یہ کیا کہتا ہے جی میں 14 دفعہ یا 100 دفعہ وردی میں الیکٹ کرانے کے لیے تیار ہوں. 100 دفعہ یہ پرویز الہی صاحب بولتے تھے. پرویز الہی صاحب کو اس ایک بیان کے اوپر میرے خیال کورٹ میں لے جا کر کے نااہل قرار دے دینا چاہیے ساری عمر کے لیے. جب سیاستدان جو ہیں وہ ان کے در پہ جائیں گے اور وہ 5 گھنٹے انتظار کروائیں گے تو کیا وہ آل مائٹی بنیں گے. یو رائٹ. تو اس کو آپ اگر دیکھا جائے نا, فوج کو میرا خیال ہے پیار محبت کے ساتھ واپس سوچنا چاہیے کہ ان کی جاب ڈسکرپشن کیا ہے. ٹھیک ہے نا. اگر آپ ریئلائز کرو آئین کیا کہتا ہے, آئین کہتا ہے جی کہ جو CNC ہے نا وہ کس کو, اس کا امیڈیٹ باس کون ہے, منسٹر فار ڈیفینس, وزیر دفاع. اب وہ وزیر دفاع کو تو ملنا بھی برداشت نہیں کرتے,
اس کو تو خیر وہ کنسیڈر نہیں کرتے، اس کا تو فون بھی نہیں لیتے، یعنی امیڈیٹ باس کا آپ فون بھی نہیں لیتے، آپ اپنے امیڈیٹ باس کا فون نہ لیں، اگلے دن آپ جاب سے نکل جاؤ. یہ رول آف تھم ہے نا کہ بھی آپ کبھی بھی جو ایک پروٹوکول، پالیسیز اینڈ پروسیجرز، دیکھیں نا آپ کسی بھی ادارے میں جائیں کہتے ہیں یہ ہماری پالیسیز، یہ آئین ہے، یہ پروٹوکول ہے. پاکستان میں جب فوج کا معاملہ آتا ہے، شہباز شریف کے کیوں اچھے تعلقات رہتے ہیں ہمیشہ؟ شہباز شریف، مشرف بھی چاہتا تھا کہ آگے آ جائے. شہباز شریف قدرے زیادہ ڈپلومیٹ ہے. شہباز شریف انڈرسٹینڈ دیٹ کہ بھی ہمیں 2 4 5 الیکشنز کے بعد جا کر کے یہ طاقت آئے گی. ٹھیک ہے، عوام ہمیں طاقت دے کے بھیج دیتی ہیں، لیکن یہ جو فوج ہے اس سے وہ جو مائنڈ سیٹ کو چینج کرنا، وہ سمپل سی کہانی ہے نا کہ آپ میرے خیال کیا 8-10 جرنیل ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، میجر جنرل اور یہ 20 ہوں گے میکسیمم، لیفٹیننٹ جنرل، جنرل اور میجر جنرل. اچھا اب ان کے نیچے آگے بریگیڈیئر میرے خیال کوئی 250-300 ہوں گے، اور اس کے پھر نیچے جا کر کے اب یہ جو بریگیڈیئر اور میجر جنرل ہے نا، یہ پوری رجیم جس دن چینج ہو جائے گی اقتدار کے نشے کے ہٹ کے، معاملہ ٹھیک ہو جائے. اچھا، لیکن اس میں ٹائم لگتا ہے، اس میں ٹائم لگے گا. اس میں آنے کے لیے ان سب کو ریٹائر ہونا پڑے گا. آپ کو کم از کم 3 الیکشن 5 سال کے گزارنے پڑیں گے، کیونکہ آپ میرا خیال ہے کہ جب آپ لیفٹیننٹ کرنل سپر ترکی میں بھی ایسے ہوا تھا. ترکی میں آپ کو پتہ، ترکی میں تو وہ شامل تھے، آئین کی روح سے شامل تھے، لیکن ہم نے بھی شامل رکھا. ہم نے بھی. اچھا، اس کو انہوں نے آہستہ آہستہ یعنی گریجولی انہوں نے اب اس کا اسی طرح ہوگا. 15 سال لگیں گے. 15 سال منیمم لگے. یہ ایسا کیوں نہیں کرتے؟ ہاں، اب میں وہی بتا رہا ہوں کہ یہ پرسنالٹی کا معاملہ ہے. نواز شریف صاحب کہتے ہیں کہ جو سچی بات ہے وہ میں نے کرنی ہے، جو میرے دماغ میں آتی ہے، جو میں سمجھتا ہوں ٹھیک ہے. فوج، نواز شریف صاحب وہ 15 سال کا کام 15 مہینے میں کرنا چاہتے ہیں. لیٹس پٹ اٹ دس وے. ٹھیک ہے، میرے خیال آئی ڈونٹ تھنک اٹس رائٹ. ان کو 1-2 نواز شریف صاحب کو یہ ایکسیپٹ کر لینا چاہیے کہ ان کو وہ جو پاور 2 سال بھٹو صاحب نے انجوائے کی ہے نا جب ٹکا خان CNC تھا، وہ پاور نواز شریف صاحب کو یہ فوج دے گی نہیں. اچھا، ریگارڈلیس یہ اس کو خود 10ویں جگہ سے اٹھا کر کے لگا دیں. ٹھیک ہے. ہاں، نواز شریف صاحب کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ اگر وہ ڈپلومیسی کے ساتھ گزار دیں گے نا تو 2-4-3 دفعہ کے بعد پھر ایک کوئی شخص پرائم منسٹر بنے گا جس کو فوج ایکسیپٹ کر لے گی. وہ ہو سکتا ہے نواز شریف صاحب نہیں ہوں، وہ کوئی اور ہوگا. اس کے لیے ان کو یہ سیکریفائز کرنے کی ضرورت ہے. میرے سیکریفائز نہیں کر رہے تو سیکریفائز کر لینا چاہیے. سیاست میں کرنا چاہیے، سمجھوتے بھی کرنے پڑتے ہیں، کبھی چپ رہنا بھی پڑتا ہے. اب دیکھیں یہاں پہ انہوں نے، ویسے وہ کافی عرصے سے چپ ہیں. نہیں لیکن چپ نہیں ہے. اگر آپ پچھلے اگر اس کو اگر لے لیں پچھلے 2-4 دفعہ سے انہوں نے کریں تو روکا ہوگا. چلیں اس پہ بات کرتے ہیں، وقفہ لیتے ہیں. ناظرین چھوٹی سی بریک، دوبارہ آتے ہیں آپ کے پاس.